اگر ہم اپنے سارے اعضاء کو نکال دیں تو وہ جاوید اقبال کون ہے، ایکچولی وہ وجود کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا، آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ قذافی اسٹیڈیم میں پورے لاہور کو اکٹھا کر لیں اور ان سے پوچھیں، سب کہیں گے میں آنےسٹ ہوں، میں ڈیسنٹ ہوں، میں فلاں فلاں. اچھا، اگر آپ کے پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیں سارے یہی کہیں گے. تو وہ جو پاکستان کے اندر برے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ لیکن کیا آپ ایمانداری سے بتائیں گے کہ ہماری پوری زندگی گزارنے کا سارا سفیر اس انڈرسٹینڈنگ پر نہیں بیس کرتا کہ میں ایک باڈی ہوں؟ کہتا ہاں یار مجھے پتا ہے ہمارے گھر میں آگ لگ گئی. اس نے کہا سر بھائی جان آگ تو لگ گئی ہے، لیکن میں یہ بتانے لگا تھا کہ پچھلے ہفتے ابا جی نے یہ گھر بیچ دیا تھا. ایک دم اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کے آثار ہو گئے. اس کو ایسے لگا جیسے ایک تماشا ہو رہا ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اگر ایک دوسرے سوال پوچھیں نا تو ہمیں ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. لیکن مجھے ایک بندے کے بارے میں نہیں پتا اور اس کا نام جاوید اقبال ہے. اور اپنے آپ کے بارے میں نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پوٹینشیل کو استعمال ہی نہیں کر پاتے. تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات کروں گا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم بڑے ہال میں نہیں کر رہے، تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایک فیملی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے، تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹیو اس پر بات کر سکیں. ہمارے دوستوں میں سے کسی کو جب بھی لگے کہ وہ بور ہو رہے ہیں تو پلیز آپ مجھے بتا دیجیے گا، ہم اس کو تھوڑا اس پہ بریک کر لیں گے. دیکھیے اس کائنات میں جتنے بھی سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 سوالوں سے جنم لیتے ہیں، اور باقی تمام سوالات ایکچولی ان کی آف شوٹس ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کو ہم وجود کا سوال کہتے ہیں. اور یہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ یہ سوال، جب سے لوگوں کا روٹی کھانے پینے کا مسئلہ حل ہوا انسان کا 70,000 سال پہلے سے، تو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیسے بنا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میرا کیا فیٹ ہے. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ میں کون. دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ سورج کہاں سے آیا ہے، زمین کہاں سے آئی، یہ کائنات کیسے پھیل رہی ہے، ان کا آپس میں کیا کو ریلیشن ہے. یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کے بننے کے سلسلے میں کوئی اس کا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ جو بنانے والا ہے وہ کون ہے. یہ 3 بنیادی سوال ہمیشہ سے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بھی سوال سوچیں وہ ان سب میں سے آف شوٹ کرتا ہے. تو اس لیے اس کو ایکچولی کہتے ہیں کہ it's the most difficult question ever asked. اور بہت سارے لوگ، سائنسدان، فلاسفرز، مذہبی رہنما، وہ سب اس کا سوال کا جواب مختلف طریقے سے دیتے رہے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ سوال کا ایسا جواب جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. دیکھیں جو باتیں ابھی سر نے کی وہ ہمارے لیے بہت ایکسیپٹیبل ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک ریلیجس لینز ہے. ہم اس لینز کے ذریعے کریں گے تو ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ہمارے لیے یہ کافی ہے زندگی کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ لینز ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بات جس میں تقدس اٹیچ نہیں ہوگا تو وہ تقدس کے بغیر اس کو، ان کے لیے وہ بات کی اہمیت نہیں رکھے گی. تو اس لیے ہم اس سوال کے جو فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کر کے، میں نے بہت اپنے اللہ سے دعا کر کے اور محنت کر کے ایک تھوڑا فریم ورک بنایا ہے کہ جب فلسافیکل لیول پر ہمارے لیے سمجھنا یہ بہت ناممکن ہے، کم از کم ہم انسانی لیول پر تھوڑا بہت تو سمجھ لیں جس سے ہمیں پتہ لگ جائے. تو وہ تھوڑا بہت کیسے سمجھنا ہے اس کا جو ہم نے فریم ورک ڈیوائز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو سامنے شخص ہے اس کا نام جاوید اقبال ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں جاوید اقبال کا یہ بازو کٹ جائے اور وہ بازو تڑپتا ہوا یہاں پڑا ہو، تو وہ جو کٹا ہوا بازو ہے کیا وہ جاوید اقبال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جاوید اقبال کیا ہے؟ جو باقی بچ گیا نا، ایک بازو مائنس، خدا نہ خواستہ یہ بازو بھی کٹ جائے تو اب جاوید اقبال کون ہے؟ وہ جس کے 2 بازو نہیں ہیں اور جو نیچے کٹا ہوا ہے. اچھا کیا یہ جاوید اقبال ہے اس وقت؟ اور اگر یہ کٹ گیا، فرض کریں بازو کے ساتھ یہ ٹانگ بھی کٹ گئی، تو کیا تو جو کٹا ہوئی ٹانگ جاوید اقبال ہے یا کچھ اور جاوید اقبال ہے؟ یہ جاوید اقبال اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹانگ بھی کٹ گئی. اچھا کوئی ایسی میکینزم بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں گردوں کو نکال دیا جائے اور گردے کا کام کسی مشین کو دے دیا جائے، اور ایک ایسی میکینزم بھی ہو سکتی ہے کہ ہارٹ کو نکال دیا جائے اور ہارٹ لنگ میں کسی اور کو. اب وہ جاوید اقبال کون ہے؟
اگر ہم اپنے سارے اعضاء کو نکال دیں تو وہ جاوید اقبال کون ہے ایکچولی؟ وہ وجود کیا ہے، روح کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ہی کمپلیکس سوال ہے، اس کے بہت کمپلیکس سوال ہے، اس لیے اپنے وجود کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ اس کی بہت سی توجیحات دی جا سکتی ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک باتیں کر کے ان تمام تھیوریز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے فریم ورک عرض کیا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے، کیونکہ میں خود ایک عام آدمی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ تبھی ممکن ہے کہ جاوید اقبال کے ہولسٹک ویو کو سمجھنے کی بجائے جاوید اقبال کو مختلف سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور ہر سیگمنٹ کو الگ الگ سمجھا جائے۔ ایسا کرنے سے اس سیگمنٹ سے متعلق جو پرابلم ہو سکتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا جو پوٹینشل نکل سکتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تھوڑا سا اس کا خلاصہ۔ یہ جو میں نے بات عرض کی ہے یہ سب دوستوں کو سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ کوئی ایسا دوست ہے جس کو کلیئر نہیں ہے؟ آپ کو کلیئر نہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کو کوشش کرتا ہوں۔ اچھا کہ آپ نے بتا دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ہمارے اوپر جو تہیں ہیں ہم ان تہوں کو ایک ایک کر کے الگ کرتے ہیں اور ایک ایک تہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی کوشش ہوگی اس کی۔ تو یہ ارسطو نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے یہ وزڈم یا حکمت کا پہلا قدم ہے، اور جیسے سر نے ابھی وہ حدیث شریف کوٹ کی تھی، من عرف نفسہ عرف ربہ۔ اب بتائیے آپ، اور ایمانداری سے بتائیے گا، آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ؟ بہت اچھا۔ تو ابھی آپ نا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اور اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ کیا آپ اپنے آپ سے خوش ہیں؟ چونکہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس لیے آپ اپنے آپ سے خوش ہیں۔ اب ایک کام اور کیجئے جس میں شکر ہے بڑا مجمع نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ایک لفظ سے ڈسکرائب کیجئے گا، یعنی میں بہت ایماندار ہوں، میں بہت سچا ہوں، یا میں نہیں ہوں۔ تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس پورے مجمع میں صرف ایک دوست نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو ایک لفظ سے ڈسکرائب کریں کہ میں یہ ہوں۔ نہیں، اللہ کا بندہ، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ آپ اپنے صفاتی طور پر، جیسے میں، ایک بندہ کہتا ہے میرا ٹوٹل جو کیونکہ جو آپ نے اپنے آپ کو بتایا نا یہ تو پھر یہ سارے ہی ہیں، جو آپ کا ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ ہے نا، جیسے میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ اپنی ایک صفت بتائیے کہ میں یہ ہوں بنیادی طور پر، جو مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کیوریس ہیں، اب ایک لفظ بتائیے اپنے بارے میں۔ آپ سینسٹیو ہیں، سر پلیز۔ میں کچھ نہیں کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ پرسسٹنٹ ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا بولے۔ آپ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں۔ اوور سینسٹیو ہیں، سب نے یاد رکھنا ہے، اوور سینسٹیو ہیں۔ آپ نرم مزاج ہیں۔ آپ غصے کے ذرا تیز ہیں۔ نہیں، انسان ہونا تو ایک بالکل، آپ ہمیں نام بھی بتائیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم وہ بانا چاہتے ہیں جو ہمیں آپ بتائیں گے۔ تو آپ بتائیے کیا ہے؟ آپ اپنا کریکٹرسٹک ہی بتا دیجیے۔ آپ کیوریس ہیں۔ یو آر اے بیڈ پرسن۔ یو آر فیئر پرسن۔ کیئرنگ، ایموشنل، کائنڈ ہارٹیڈ، خوش اخلاق، تھاٹ فل، اوور تھنکر، ایموشنل۔ آپ بیٹا؟ ایموشنل، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اپنا فیصلہ جلدی دیتے ہیں۔ غصہ، اجازت ہم ادھر سے پوچھیں۔ آپ کنسرنڈ ہیں، سمپل ہیں، ناٹ ڈیسائسو، سنسیئر، ایموشنل، ہارڈ ورکنگ، آنےسٹ۔ اچھا دیکھیے، سوائے دو لوگوں کے نا باقی سب نے، جی
بہت سخی ہیں آپ ماشاءاللہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو سخاوت کو قبول کرے. دیکھیے سوائے 2 لوگوں کے باقی ہر ایک نے یہ بتایا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے. یہ ایکسرسائز میں نے 1000 کے لوگوں سے بھی کی ہے، 10,000 کے لوگوں کے سامنے بھی کی ہے. آپ قذافی اسٹیڈیم میں پورے لاہور کو اکٹھا کر لیں اور ان سے پوچھیں، سب کہیں گے میں آنیسٹ ہوں، میں ڈیسنٹ ہوں، میں فلاں فلاں. اچھا اگر آپ کے پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیں سارے یہی کہیں گے. تو وہ جو پاکستان کے اندر برے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہی جنید بغدادی اور رابعہ بصری ہیں. اچھا وہ لوگ آئے نہیں ہیں. دیکھیے جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں نا، آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ غیر منظم ہیں آپ. چلیے انہوں نے ایک نیگیٹو کی جدوجہد میں. دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ اس نوجوان کی طرح کریجیس ہیں جو کہتے ہیں میں تو برا آدمی ہوں. ورنہ جنرلی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں شیر اور دیکھ اپنے بلی رہے ہوں گے. مثلاً ہو سکتا ہے یہ نہ ہو برے آدمی. تو لہٰذا جہاں یہ بات میں ان کی اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں تو بہت غصے والا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے یہ شیر ہوں اور اپنے آپ کو بلی سمجھ رہے ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ریئلسٹک اپنے بارے میں ہوں. جب ہم یہ ورک شاپ کراتے ہیں نا تو میں ایک ایکسرسائز یہ کرتا ہوں کہ سب سے یہ پوچھتا ہوں تو سارے ایک دم اپنے آپ کو ثابت، میں نیک ہوں، میں ایماندار ہوں، میں سینسٹیو ہوں، میں یہ ہوں یہ ہوں. اس کے بعد کچھ عرصے بھول جاتے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد میں ان سے کہتا ہوں جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے نا اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. تو سارے کہتے ہیں وہ فضول خرچ ہے، وہ میرے جذبات کا خیال نہیں رکھتا. تو جب دوسرے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پورا پیراڈائم ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ پیراڈائم، اپنے بارے میں ہم اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ پاک کی قسم، قرآن کی قسم، میں ایمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 9 ہے. اور دوسرا کہتا ہے مجھے موت کلمے کی نہ آئے، میں قبر میں جاؤں جلوں اگر یہ 6 نہ ہو. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں تو ہم اپنے پرسپیکٹو کو، اور جب ہم دوسرے کے بارے میں رائے دینا چاہیں تو اس کے پرسپیکٹو کو سمجھتے ہوئے رائے دیں. اس کے لیے اللہ کی قسم 6 ہے اور اس کے لیے اللہ کی قسم 9 ہے. 2 چیزیں بالکل متضاد ہوتے ہوئے بھی صحیح ہو سکتی ہیں. 2 چیزیں متضاد ہوتے ہوئے بھی بالکل صحیح ہو سکتی ہیں. یہ خلیل جبران تھے، خیر اس بات کو میں سکپ کرتا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھ سے دنیا کا ہر سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب ہے سوائے اس سوال کے کہ تم کون ہو. لہٰذا مجھے اس بات کا پورا اعتراف ہے کہ میں اس موضوع کے ساتھ انصاف تو نہیں کر سکوں گا، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اس کو بہت توجہ سے سنیں گے تو یہاں سے جاتے وقت ہم کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے پھر اپنے پوٹینشیل کو استعمال کر سکیں گے. اچھا اب ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو اب آپ نے جو بات کی تھی کہ سب لوگوں نے اپنے صفاتی باتیں کی، تو جو ذاتی طور پر جیسے آپ نے کہا تھا میں انسان ہوں یا اس طرح، اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ذاتی طور پر آپ کیا ہیں؟ آپ خود کیا ہیں؟ What are you؟ دیکھیں نا یہ صوفہ ہے، یہ ایکچولی لکڑی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وہ بھرا ہوا ہے، کوئی ریشہ، اس کے اوپر ایک کپڑا ہے اور کچھ لوہے کی چیزیں اس میں لگے، اس کو جڑی ہوئی ہیں. یہ تو آپ کیا ہیں؟ آپ ڈفرنٹ کمپوزیشنز ہیں بیسیکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، ہم سب لوگ انوالو ہیں نا اس گفتگو میں پلیز. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ میں بنیادی طور پر مختلف عناصر کا مجموعہ ہوں، یہ کہہ رہی ہیں نا آپ. جیسے وہ کسی نے کہا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم آپ کو پکڑ کے ایک مشین میں ڈال دیں، جو مشین آپ کو کیمیکلی ڈسینٹیگریٹ کر دے، تو ایک طرف سے پانی نکل آئے گا جو کہ 70% آف آر باڈی، میں ڈاکٹر ہوں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 70% پانی کے دو کین بھر جائیں گے پانی کے، اور اس کے علاوہ ایک کیل نکل آئے گی اتنی سی لوہے کی، اس کے علاوہ کچھ کاربوہائیڈریٹ نکل گیا، تو ہم آپ کو پوڑیوں میں بند کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی ہم ایک کیمیکل کمپاؤنڈ کا کمبینیشن ہے، ہم یہی ہیں بس. اگر ہم یہی ہیں یعنی ہم مکسچر آف کیمیکل کمپاؤنڈ.
تو ہم اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ نہیں کہ ہم یہ ہیں، تو ہم وہ کیا ہیں، اور کیا ہیں پھر؟ روح کیا ہوتی ہے؟ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت. جی تو میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو تو اور کیا آپ کے خیال میں ہم صرف یہی ہیں؟ وہ تو ہیں اشرف المخلوقات، لیکن ہیں کیا؟ چلے میں آپ کی مدد. جی آپ بتائیے. اوکے، آپ کا مطلب ہے کہ ہم ایک سافٹ ویئر بھی ہیں. یعنی یہ کہ ہم سافٹ ویئر بھی ہیں. جو آپ ظاہر یہ سلائیڈ ہے آپ نے تو نہیں بنائی، میں نہیں مطلب ہے کہ تو ہم ایک سافٹ ویئر بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دماغ ہے ہمارے اندر ایک خیالات آ رہے ہیں، ہم ڈیٹا کو لے رہے ہیں، ہمارا ماضی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مستقبل ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی امیجنیشنز ہیں، تو ہم ایکچولی سافٹ ویئر ہیں. لہٰذا اگر ہمارا سافٹ ویئر نکال دیا جائے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے استاد تھے، بلکہ بہت حسین آدمی تھے، اسکواش کھیل رہے تھے، آرتھوپیڈک سرجن تھے، FRC سرجن تھے ملتان میں، سب جانتے ہیں ان کو، تنویر صاحب بہت فیمس آدمی. تو اسکواش کھیلتے ہوئے ایک دم کو ہارٹ اٹیک ہوا، گرے، سب دوست انستھیزیا کے دوست ساتھ تھے، ریسسٹیٹ کیا، مگر وہاں تک جاتے جاتے ان کا یہ سافٹ ویئر اڑ گیا اور وہ گزشتہ 35 سال سے ایک بیڈ پر ہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی کچھ نہیں، سافٹ ویئر. تو کیا ہم یہ ہیں؟ آپ میں سے کن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہے؟ ہاں، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ موجود نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سافٹ ویئر تھے تو کیا وہ سافٹ ویئر نکل سے تنویر صاحب ختم ہو گئے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اب تک ہم نے فیصلہ کیا ہے نا کہ ہم کیمیکل کمپاؤنڈ کا کمبینیشن تھے، شاید یہ مکمل جواب نہیں ہے. دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے ہم تھاٹ پروسیس ہی ہیں. تنویر صاحب کی کچھ میموریز آپ کے پاس ہوں گی، یہ تنویر صاحب تھے، ادروائز تنویر صاحب ہیں اپنی ذات کی حد تک وہ ایک فزیکل وہ ایک موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم کچھ اور بھی ہیں. روح وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ Is it an original software? Is it? Okay. That's basically the real software. ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میں غصے والا ہوں. کس نے کہا تھا؟ اور کس نے کہا تھا میں بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہوں؟ کہا تھا کسی نے آپ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو باڈی کا ہارڈ ویئر ہے اور پھر ہمارا سافٹ ویئر ہے، اس کے علاوہ ہم مینیفیسٹیشن آف دیٹ سافٹ ویئر بھی ہیں کہ میں خوش ہوں، میں ناراض ہوں، میں اچھا ہوں. لہٰذا میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایموشنز اور فیلنگ کا کمبینیشن. برین تو اس سے ہو گیا نا، مائنڈ سے، ایک یہ بھی پاسبل ہے. اور آپ میں سے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ روح ہے. ہاں، ہم کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری اسپرٹ ہو سکتی ہے، جو کہ فزیکل نہیں ہے، ہارڈ ویئر میں نہیں آتی، سافٹ ویئر میں نہیں آتی، اس سارے میں نہیں آتی. ایکچولی اگر آپ نے، جیسے بہن نے کہا تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیمیکل کمپاؤنڈز کا ایک مجموعہ ہیں اس طریقے سے، تو اس انسان کو یہ پڑیوں میں نکالا جا سکتا ہے. اور کل کے ڈالر کے ریٹ کے حساب سے اس بچے کی جو قیمت ہے وہ 700 روپے ہے. 1500 روپے میں کیا نام ہے، 1500 روپے میں 2 فہد مل جائیں گے، اور ایک 100 روپے میں ایک پانی کی بوتل بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو صرف فزیکیلٹی سمجھا تو ہماری اوقات 700 روپے سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کیا آپ ایمانداری سے بتائیں گے کہ ہماری پوری زندگی گزارنے کا سارا سفیر اس انڈرسٹینڈنگ پر نہیں بیس کرتا کہ میں ایک باڈی ہوں؟ میں نے کپڑے کون سے پہنے ہیں؟ اگر میں برانڈ کا پہنوں گا تو میری باڈی زیادہ خوبصورت لگے گی. اگر میں اس گاڑی میں بیٹھوں گا تو میں زیادہ اچھا ہوں گا. یہ والی برانڈ کی گھڑی پہنوں گا اچھا، میرے پاس اتنی میری باڈی کی سہولت ہوگی. تو کیا ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم اس 750 روپے کی اینٹی کو خود سمجھ کے اپنی پوری زندگی اس کے گرد گزار دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو بالکل ایک فالس ہوڈ ہے. اور جیسے سر نے کہا تھا کہ جو ہی جان نکلی، تو جیسے انہوں نے اپنا نام لیا، میں اپنا نام لیتا ہوں کہ جاوید اقبال ول امیڈیٹلی سیز ٹو ایگزسٹ. جاوید اقبال کیا بن جائے گا؟ جاوید اقبال کی باڈی.
تو لہٰذا ہمیں فوری طور پہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں صرف ایک باڈی ہوں. اور اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ بڑا آسان ہے. کیا ہماری زندگی کی ساری ایفرٹ ہمارے جسم کی ضروریات کو پورے ہونے پر تو خرچ نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا میں صبح گھر سے نکل کر رات تک جو کچھ کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں جو کچھ مل رہا ہے اس کے نتیجے میں صرف اس باڈی کو ہی لک آفٹر کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر جیسے آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ایک سافٹ ویئر ہیں، تو جو ایک عام یہ ایچ پی کا کمپیوٹر ہوتا ہے نا، یہ 40,000 روپے کا آ جاتا ہے. تو آپ کو بیچ کے ہم 1,00,000 روپے میں 2 فہد لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو یہ تو نہیں سمجھ رہے، صرف انٹلیکٹ کو ہی تو اپنا آپ نہیں سمجھ رہے. اور تیسرا، اگر ایموشنز ہیں، ایموشن تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ماسک ہیں جو ہمارے چہرے پر ہیں. دیز آر جسٹ ماسکس، نتھنگ ایلس. ایک واقعہ ہے جو اس طرح کی ورک شاپ میں نے بہت دفعہ سنایا ہے. اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو شاید آپ کو میں یہاں بھی سناتا ہوں. ایک شخص تھا، وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، ملک سے باہر. بہت عرصے بعد واپس آیا. اس کے ہاتھ میں 2 بکسے پکڑے ہوئے تھے جس میں اس نے کچھ سامان بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے لیا تھا. جو اپنے محلے کے قریب آنے لگا تو اس کو لگا کہ محلے میں اوپر دھواں سا کچھ ہے، تو ہوا میں کچھ دھواں سا نظر آ رہا ہے. تو اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ جو یہ محلہ ہے نا، یہاں آگ لگ گئی ہے. تو بہت پریشان ہوا. تھوڑا سا آگے گیا تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا جو کہ اس کا اپنا بھائی تھا. اس نے کہا بھائی جان آپ آ گئے، ہمارے اپنے گھر میں آگ لگ گئی. ایک دم نہ وہ پریشان ہو گیا، اس کی ساری خوشی غائب ہو گئی، وہ چہرہ لٹک گیا، اداس سا ہو گیا کہ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی. ابھی وہ تھوڑا سا جلدی سے آگے بڑھا تو اس کا دوسرا بھائی آ گیا. کہنے لگا بھائی جان، کہتا ہاں یار مجھے پتا ہے ہمارے گھر میں آگ لگ گئی. اس نے کہا سر بھائی جان آگ تو لگ گئی ہے، لیکن میں یہ بتانے لگا تھا کہ پچھلے ہفتے ابا جی نے یہ گھر بیچ دیا تھا. ایک دم اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کے آثار ہو گئے. اس کو ایسے لگا جیسے ایک تماشا ہو رہا ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ یہاں سے چلتا ہوا خوشی جا رہا تھا. اب یہ جا رہا تھا، اچانک اس کا ایک اور بھائی آیا. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ گھر کو آگ لگی ہے، مگر وہ تو ابا جی نے بیچ دیا تھا. اس نے کہا جی وہ بیچ تو دیا تھا، میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ اس کی پیمنٹ ابھی نہیں ہوئی تھی. اور ایک دم پھر اس کا چہرہ سے لٹک گیا. تو اگر ہم ایموشنز ہیں تو ہم تو یہ ہیں، اس کے وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کی کیمیکل کو کچھ مطلب بہت وہ ہوا، لیکن وہ ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ پرسن بن گیا. تو اگر ہم یہ ہیں کہ کوئی ہمیں خوش کر دیتا ہے، کوئی ہمیں ناراض کر دیتا ہے، کسی بات پر ہم دشمنی میں آ جاتے ہیں، کسی بات پہ ہم فریفتہ ہو جاتے ہیں، کسی کے ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف یہی سمجھ رہے ہیں. اور یہ تینوں سمجھنا نامکمل ہے، جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا. اور اگر فرض کریں ہم کچھ اور ہیں، روح آپ نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ بالکل امر ربی ہیں، روح ہیں، تو یہ ایکچولی میرے سکوپ میں نہیں ہے اس کو یہاں. شور جی اچھا، میں ایک جیسے میں عرض کیا کہ اس موضوع پر ڈسکس کرنا ہمارے اس سکوپ میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک دیا ہے جو بجھا ہوا ہے، یہ ایک اور دیا ہے جو جل رہا ہے. آپ جلے ہوئے دیے کو اس کے قریب لے کے آتے ہیں، یہ بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بالکل کچھ اور بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے کچھ یہاں ٹرانسفر ہوا ہے. جو ٹرانسفر ہوا ہے کیا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا اس کو ماپ سکتے ہیں؟ کیا کیمیکلی انالیسس کر سکتے ہیں اس کی؟ وہ جو کچھ ٹرانسفر ہوا ہے وہ روح ہے. ایک آدمی ہے جس کے اندر مالیکیولز ہیں، جان ہے، اچانک کچھ نکلتا ہے تو سارے سسٹم آف ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ تو ہمارے ایک انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے، جیسے یہ ابھی لائٹ جل رہی ہے، سب چیز اناٹومیکلی انٹیکٹ ہے، اچانک پیچھے سے بٹن آف کر دیتے ہیں، یہ بند ہو جاتی ہے. تو دیر از سم کائنڈ آف انرجی. اس انرجی کو، اس کو نہ دیکھ ہم سائنٹیفکلی یہ انرجی کے طور پہ کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. جی میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انکیپیبل سمجھتا ہوں
کہ میں آپ کو ایک بات ٹرانسفر کروں جو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں ہے. میری اپنی کنزمپشن کے لیے میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, میری اپنی کنزمپشن کے لیے روح کی ایک پوری انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس قدر زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ دے سکوں. میں آپ کو ایک اور مثال اپنی انڈرسٹینڈنگ والی بھی دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنی بھی انرجی موجود ہے, میں اس بات کو بہت جلدی ختم کر دوں گا تاکہ ہم اپنے موضوع پہ, لیکن میں ان کی سیٹسفیکشن کے لیے بتاتا ہوں. جتنی بھی ایک انرجی موجود ہے, اس انرجی کی ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہے, ایک اس کی انرجی مینیفیسٹیشن ہے. میں ایکچولی بھی ایک انرجی ہی ہوں, مگر میں ایک مجسم فزیکل اینٹی بھی ہوں. لیکن یہ فزیکل اینٹی بالکل ایسے ہے, ذرا تھوڑی توجہ دیجیے گا سب لوگ, کہ ایسے کر کے میں نے ایک غبارہ بنایا اور آپ نے بھی ایک غبارہ بنایا, انہوں نے بھی ایک غبارہ, جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب نے ایک ایک غبارے بنا لیے. وہ غبارے اب انڈیویجول اینٹیز ہیں, ان کے ارد گرد ایک باریک سی معہوم سی ایک باؤنڈری ہے, جس کی وجہ سے یہ جاوید اقبال ہے, یہ جاوید اقبال ہے, یہ فہد ہیں, یہ آپ ہیں, یہ ضیاء بھائی ہیں, یہ ساری چیزیں. نہیں, میں اس بات کو مکمل کر لوں پھر بتاتا ہوں. اچھا, اب یہ ہے کہ ایکچولی وہ جو وال آف ہوا ہے وہ ایک باؤنڈری کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وال آف ہوا. اگر آپ اس باؤنڈری کو پھوڑ دیں گے تو وہ ایکچولی جو اس کمرے کی پوری ہوا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہی ہے جو کہ ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. تو ہم جو الگ سے نظر آ رہے ہیں, ہم ایکچولی جسٹ ایک ہائپوتھیٹیکل اینٹی ہیں جو کہ اس انرجی کے مجسم ہونے کی وجہ سے آئسولیٹڈ انڈیویجول کے طور پہ ریکگنائزیبل ہے. لیکن ایکچولی وی آر پارٹ, جب بلبلے کو پھوڑ دیں تو ہم کیا ہیں, ہم ایکچولی وہی ہوا تھی جو پہلے تھے. میں اس پر صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی اور موضوع پر ہم روح پر اور مزید باتیں کر لیں گے, لیکن میرا خیال ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں. اور میں نے پہلے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سلسلے میں میرا علم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں مزید کچھ آگے کر سکوں. اینی ویز, تو یہ 4 باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں کہ وی آر کمبینیشن آف دیز 4 سم ہاؤ. 3 کے بارے میں ہمیں کنکریٹ پتا ہے اور 1 کے بارے میں ہمیں کنکریٹ وے میں پتا نہیں ہے, جو کہ روح والی بات تھی. لیکن ہم اس کو بھی ایڈریس کریں گے, کیونکہ اگر ہم اس کو نہ یوٹیلائز کر سکے تو بیسیکلی ہم پھر بھی ڈیفیشینٹ رہیں گے. تو ابھی تک جو ہم نے باتیں کی ہیں, سب دوست ساتھ ہیں نا؟